بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات ہم نے شروع کی تھی جو اب تقریباً اینڈ ہونے جا رہی ہے۔ چیپٹر نمبر 6 رہ گیا ہے جس کے اندر 5 لیسن ہے، اور چیپٹر نمبر 7 ہے جس کے اندر 2 لیسن ہے۔ تو کوشش ہے کہ روزانہ ایک ویڈیو اپنے ٹائم پہ 6 بجے شام کو اپلوڈ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ابھی 9 کا بھی کام رہتا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ تو جناب چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ ہدایات کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کے متعلق ہے۔ جو ان میں پہلا جو لیسن ہے وہ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ہم اس چیپٹر میں حضرت زید بن علی رضی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی جان سکیں گے، آپ کے سیرت کردار سے آگاہ ہوں گے، آپ کی صفات، علم، تفقہ، عبادات، ریاضت اور دینی معاشرتی خدمات کے روشن پہلوؤں سے آگاہ ہو کر سبق حاصل کر سکیں گے۔ تو جناب پہلے ہم سے کیوں کرتے ہیں۔ حضرت زید بن علی رضی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی 122 سن ہجری میں ہوئی تھی۔ حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ کا مزار کس شہر میں؟ الکفل نامی شہر میں واقع ہے۔ حضرت زید رحمۃ اللہ حکومت وقت کس شکست نہ دے سکے کہ ان کے حامیوں کو بڑی تعداد میں ایک مسجد کے اندر محصور کر دیا گیا تھا۔ یہ ہم لیسن کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ مندرجہ ذیل کے اس مختصر سوالات ہیں۔ حضرت زید بن علی کہاں دفن ہوئے؟ ابھی ویسے ہم شارٹ کوسچن پڑھ چکے ہیں، کفر میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیتے ہیں۔ پیج نمبر 125 پہ یہ جی آپ کا مزار کوفہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر، کوفہ یعنی عراق سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر الکفل نامی شہر میں واقع ہے، جہاں دفن ہوئے۔ بس اتنا ہی جواب ہے، اب زیادہ ڈیٹیل اس میں ہے کوئی نہیں۔ حضرت زید بن علی کے ذوق عبادت کے بارے میں لکھیں، یہ بھی 125 پیج پہ ہے۔ یہ ہے جی آپ رحمۃ اللہ علیہ خوف خدا سے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے۔ بارگاہ خدا میں جب دعا اور مناجات کرتے تو اس میں غرق ہو جاتے تھے۔ یحییٰ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے عبادت گزار تھے کہ رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے اور دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ 2 شارٹ ہو گئے۔ تیسرا شارٹ ہے جی حضرت زید بن علی کی کتاب کا نام لکھیں، پیج نمبر 125 پہ اس کا جواب ہے ٹاپ پہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی ایک کتاب مسند امام زید بھی مروی ہے جسے المجموع بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد جناب اور ساتھ دیگر کتب حدیث میں بھی آپ سے کئی جو روایات ہیں وہ مروی ہیں، کثیر روایات ہیں۔ حضرت زید بن علی نے کن فقہاء سے استفادہ فرمایا اپنی زندگی میں؟ 124 پیج پہ ہے۔ جب آپ کوفہ تشریف لائے تو فقہائے کوفہ جیسے عبد الرحمن بن ابی لیلی، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری، سلمان العامش رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علمی مذاکرات میں شریک رہے تھے۔ آپ ان سب سے آپ نے علمی استفادہ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں میں بھی شامل رہے ہیں۔ پھر آپ تھوڑا سا یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ اپنے بھائی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد جی لانگ کوسچن ہے پہلا، حضرت زید بن علی کے علمی اور روحانی کمالات بیان کریں، پیج نمبر 124۔ یہ علمی کمالات کا ٹاپک آلریڈی آ گیا، اسی کے اندر روحانی بھی ہو گیا۔ یہ جناب 124 پہ جو ہے یہ آدھا صفحہ کرنا ہے، دونوں پیراگراف ہیں، اور اس کے بعد سیرت کردار سے پہلے المجموع کہا جاتا ہے، وہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں لکھا ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کا شمار بھی آپ کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب اگلا شارٹ کوسچن، حضرت زید بن علی کے اقامت دین کی کوششوں کے بارے میں لکھیں، جو انہوں نے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کی، وہ لکھیں۔ یہ جی اقامت دین، آپ سن 122 ہجری میں کوفہ تشریف لائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے خروج کیا تھا۔ اس وقت ایک ظالم بادشاہ شام بن عبد الملک کی حکومت تھی، اور انہوں نے حکومت وقت کے خلاف حق و صداقت کا علم بلند کیا، جو کہ اول جہاد ہے۔ اہل کوفہ میں سے تقریباً 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔
پر وہی عجیب بات ہے کہ ہزاروں لوگوں نے امام علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی بیعت کی مگر ان کے ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. تو یہاں پر بھی یہ صورتحال آئی. خلیفہ وقت نے جناب جب دیکھا کہ یہ تو ہم ہی آپ کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا اور آپ کے کو محصور کر دیا بہت بڑے حامیوں کو. آگے ہم نے ہسٹری ساری پڑھی. وہ ان کی شہادت ہو گئی تھی. تیر آپ کے پیشانی میں لگا تھا اور آپ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو. اور یہاں سے لے کر جناب اپنے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح زندہ جاوید بن سکیں. ان کے دادا تھے حضرت امام حسین علیہ السلام. آپ کی شہادت کا اہل خراسان پر بہت اثر پڑا. خراسان وہ علاقہ ہے جو کہ موجودہ ایران ہے, افغانستان کچھ علاقے ہیں, اور کسی حد تک ہمارے جو دو صوبے ہیں بلوچستان اور کے پی کے وہ بھی خراسان میں کسی نہ کسی طریقے سے کئی علماء کی نظر میں شامل کیے جاتے ہیں. اور بعد میں پھر عباسیوں کی حکومت بھی قائم ہو گئی تھی. یہاں تک بس یہاں تک کرنا ہے جی. لانگ کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وہ سب سے چھوٹا سوال ہے. اس کے سپیلنگ کے ایچ کے بجائے جی ہو جائے گا جناب. کہ سبق کیا ملتے ہیں, کیا عملی سبق سیکھ سکتے ہیں. بالکل چھوٹا سا جواب ہے. حضرت زید بن شہید کے جہاد کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کلمہ کا جو ہے وہ اوپر سر بلند کرنا اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا اور کمزوروں کے خلاف حکومت کے دفاع کرنا تھا. آپ کا علم, عبادت, اخلاق اور جدوجہد ہمارے لیے ایک مثال ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی علم اور اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور صبر استقامت کے ساتھ حق کی خاطر ڈٹ جائیں. اپنی جان و مال اور وقت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ میں صرف کریں اور دین کی خدمت اشاعت کے لیے کسی قسم کی قربانی سے درے نہ کیے جائے. ایک جناب لیسن مکمل ہو گیا. اگلا جو لیسن ہے وہ اب بڑے لیسن ہیں سارے چاروں کے چاروں, کیونکہ اس میں پھر 3 سب ٹاپک ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا لیسن جو کہ سابق کلام کے پھر سابق کلام کے بارے میں اگلا لیکچر. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ.